السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، احسن الکلام کلام اللہ واحسن الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے کتاب البیوع، خرید و فروخت کے احکام و مسائل اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اکثر ایک چیز پائی جاتی ہے کہ اکثر لوگ جس دکان سے کوئی چیز خریدتے ہیں اسی بازار میں یا اسی مارکیٹ کی لائن میں اپنی دکان میں وہی چیز وہ خرید کے بیچنے لگ جاتے ہیں۔ جس دکاندار سے لیا ہے وہ دکاندار اس سے ایک دو دکانیں چھوڑ کے ہے تو اسی سے وہ مال لے کر اور اسی کی دکان کی لائن میں وہ مال لگا کے بیچنا شروع کر دیتا ہے، جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ وجہ چیز تو خریدی ہے تو اگر اس کو بیچ رہا ہے تو اس میں کوئی غلط تو نہیں ہے، لیکن جس کی چیز کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، اس کے لیے منع ہونا لازمی ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں بازار میں تھا تو میں نے ایک دکان پہ کھڑا ہوا، وہاں سے میں زیتون روغن خرید رہا تھا، تو وہاں سے میں جب وہ خرید کے فارغ ہوا تو مجھے ایک شخص ملا، تو اس نے مجھے جو زیتون میں نے خریدا تھا اس کے متعلق اس نے مجھے کچھ زیادہ منافع دینے کے متعلق بات کی کہ آپ مجھے بیچ دیں تو میں آپ کو اس کی اچھی قیمت دے دوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ منافع کی بات سنی اور جب انہوں نے کہا کہ مجھے بیچ دو تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں بیچ دیتا ہوں۔ تو اتنے میں پیچھے سے کوئی شخص آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑ لیا اور وہ بیان کرتے ہیں ان صحابی کا نام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جو چیز آپ نے خریدی ہے، جس بازار سے خریدی ہے، اس بازار میں دوبارہ اس کو فروخت نہیں کر سکتے، کسی اور بازار میں لے کے جائیں یا سب سے پہلے اس کو اپنے گھر لے کر جائیں پھر اس کو فروخت کریں۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق مجھے فرمایا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق منع فرمایا ہے کہ جس بازار سے جو چیز خریدی جائے اس بازار میں نہیں بیچنی، اس کو یہاں تو کسی اور بازار میں جا کے بیچو یا تو اس کو اپنے گھر لے جاؤ پھر اس کو کسی اور جگہ پہ جا کے بیچو۔ تو اس کے متعلق محدثین جو ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ جس جگہ پہ کوئی شخص وہ چیز فروخت کر رہا ہے اسی سے لے کر اسی کے بازار میں دوبارہ بیچنا یہ ایک اس کے لیے نقصان دہ عمل ہے۔ ہاں کوئی ایسے بھی کر سکتا ہے کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں آج کل یہ عمل جو ہے بہت پھیلا ہوا ہے، جس میں انسان کو بلکہ فروخت کرنے والے کو نقصان ہوتا ہے، لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ چلو میرے سے زیادہ کوئی نہیں کما رہا۔ وہ عمل کیا ہے کہ
کسی اور سے مال خریدتا ہے اور آگے جب بیچتا ہے تو اس کے کم داموں میں بیچتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس نے 100 روپے کی چیز خریدی ہے اور جب آگے بیچ رہا ہے اس کی قیمت 100 ہی ہے، لیکن وہ آگے بیچ رہا ہے 80 روپے کا۔ اب اس میں اس کو نقصان کتنے کا ہو رہا ہے؟ 20 روپے کا اس کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن وہ اس نیت سے بیچ رہا ہے کہ میرا زیادہ بکے گا۔ تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی گناہ ہے کہ اپنا نقصان کر کے بیچنا اور اس نیت سے کہ سارے باقیوں کو چھوڑ کے مجھ سے خریدیں آگے، تو یہ طریقہ کار بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز جتنے کی خریدی ہے آپ اس سے منافع میں لے سکتے ہیں، لیکن اس سے نقصان میں دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ خرید و فروخت کے مسائل میں، جب میں نے شروع کیا تھا تو ایک دو دوستوں نے اس کے متعلق تنقید کی کہ اس طرح کے مسائل کی ہمیں ضرورت اتنی خاص نہیں ہے، یا ایسے مسائل کے جو ہے وہ جلدی ختم کر دینا چاہیے موٹی موٹی باتیں بتا کر۔ تو لیکن میں جو ہے وہ اس کے متعلق تفصیلاً پھر بھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو بالکل ہی معمولی سمجھتے ہیں، یار لین دین والا معاملہ یہ ہے، اس میں کیا بہت بڑی بات ہوگی۔ لیکن اب جس طرح کے مسائل سنے جا رہے ہیں، جس طرح کے مسائل آپ کے سامنے ہیں یا میرے سامنے ہیں، میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تو اب کئی لوگ آتے ہیں کہ یہ ہم نے پہلے سنا ہی نہیں تھا، اس کے متعلق ہمیں پہلے پتہ ہی نہیں تھا، تو یہ تو لوگ کافی دیر سے کرتے آ رہے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اس طرح کے بھی سوال جو پیدا ہوتے ہیں، انہی سوالات کے جواب دینے کے لیے یہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں پر کسی بھی جگہ پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے، اس کو بیٹھ کے کچھ دیر سن لیں، اچھے طریقے سے اس کو غور سے سنیں، تاکہ اس میں اپنے لیے بھی سبق نکل آئے۔ اگر آپ کو اس کے متعلق پہلے علم تھا تو وہ آپ کا دوبارہ، جس طرح ہم زندہ رہنے کے لیے پانی پیتے ہیں، زندہ رہنے کے لیے کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح دوبارہ سن کے ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔